فیصل آباد کا تاجر ہے، تجھے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کاؤنٹر پر بیٹھ کر جو خدا خوفی دکھاتا ہے، وہ پچھلے سٹور کے اندر تجھے خدا خوفی کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ سیل لگے گی، ڈسکاؤنٹ پر سارا مال بکے گا۔ اتنا حاجی نوازی کون ہے؟ اتنا بایزید بستامی کون ہے؟ اتنی ولی اللہ کی اولاد کون ہے کہ کم ریٹ کے اوپر سودا بیچنے لگ جائے؟ آپ نے دیکھا؟ میں نے تو پاکستان کے اندر ایسا نہیں دیکھا جو عوام الناس کا ہمدرد ہو جائے۔ اسے پتہ ہے کہ اس مال سے میں نے اتنا نفع کما لیا، 4 سال تک نہ کماؤں، اب یہ رولا گولا ہے، بیچ دو، چلو جاندی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ یہ سیلیں لگ رہی ہیں اور تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارا جان جا رہا ہے اس طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر زیتون کے تیل کا سالن پکا، پہلے دن کھایا، عمر کا معدہ خراب ہو گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن وہی بچا کچا سالن ملا، 4-5 دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معدے میں تکلیف ہونے لگ گئی اور پیٹ میں سے مروٹ اٹھ کے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر نے 1 دن برداشت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے دن برداشت کیا، 3-4 دن برداشت کیا، اللہ اکبر، پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز نہ آئی۔ آپ نے اپنے پیٹ کا چمڑا پکڑا، زور سے 3-4 تھپڑ پیٹ کو مارے، کہ جتنا تو نے رو کے دکھانا ہے رو کے دکھا دے، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک مدینے کے یتیموں کے منہ میں دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ کون دیکھ رہا عمر کو؟ گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں، دسترخوان پر آنے کی اجازت کس کو ہوتی؟ آج 4 آدمی پیر طریقت کہہ دے، آج 4 آدمی رہبر شریعت کہہ دے، انسان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اپنے گھر کے اندر حالت دیکھ کے دنیا بھی تجھے پیر طریقت کہتی ہے، بیوی تیرے بچے بھی تجھے باپ ماننے کو تیار نہیں، تو پیر طریقت بنا پھر رہا ہے۔ باہر تو تیرے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں پڑتے، تیرے کالے رنگ کی پشاوری پر مٹی ڈسٹ نہیں پڑتی، تیرے جسم پر مکھی بیٹھ جائے، ایرے غیرے سے غریب سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ جو مقام اپنا باہر دکھا رہا ہے یہ گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، دکھائے کچھ اور کرے کچھ اور۔ اللہ اکبر، ایسے آدمی کے بارے میں فرمائے دیوس ہے۔ اللہ اکبر، جس کو آپ کی میری جٹکی زبان میں کہتے ہیں کہ باہر دنیا کے سامنے کچھ اور ہے، اندر کا پردہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، باہر تو یوں دکھائے کہ میرے جیسا غیرت والا کوئی نہیں، گھر کے اندر پازیب کی کھنک ہو، پائل کی کب میں کھنک ہو اور گھگرو کی کھنک ہو۔ اللہ اکبر، ایسے آدمی کو مدینے والا انسان نہیں بلکہ دلہ کہہ رہا ہے، دیوس۔ بڑے بڑے دارالعلوم کے فاضل بیٹھے ہو، 2 جمعے کے دن فتویٰ، سنوکر کے لیے وقت ہے، بیڈمنٹن کے لیے وقت ہے، کرکٹ کے لیے وقت ہے، کبڈی تمہارے علاقے کی مشہور، والی بال مشہور ہے، سیر تفریح کے لیے پارک میں جاتے ہو۔ اللہ اکبر، دہی لینے کیوں نہیں جاتے؟ گوشت لینے کیوں نہیں جاتے؟ سبزی لینے کیوں نہیں جاتے؟ بیبیاں جا رہی ہیں، میں 1000 روپے گھر دے کے آ گیا، بیبی جانے سے گھر جانے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ جانے کے اندر یہ نہ ہو تیری عزت بھی چلی جائے اور تیرے گھر کی غیرت کا جنازہ بھی نکل جائے۔ آج آہستہ آہستہ تیرے میرے سامنے آ رہا ہے، بیبیاں دا کام ہے، بیبیاں کا کام تو نسل کو تیار کرنا تھا، بیبیوں کا کام دودھ پانی لے کے آنا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، لیڈیز کو فرسٹ، لیڈیز کو جگہ دو، لیڈیز کو بٹھاؤ۔ کون سی لیڈیز، کون سی عورت جس کو آپ میں عورت کہہ رہے ہیں؟ خدا کا قرآن اسے عورت نہیں کہتا، جس کو اللہ کا قرآن عورت کہہ رہا ہے وہ عورت مجھے فیصل آباد میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ میری بہنوں ناراض نہ ہونا، میں نے فیصل آباد کا نام لے دیا، پورے پاکستان میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے کہیں عورت نظر نہیں آئی۔ عورت تو پردہ ہے۔ اسلام نے عورت کا تعارف چار نکات پر، 4 القاب پر، 4 قسم سے کروایا۔ عورت کا تعارف کیا ہے؟ یا تو ماں، یا بیٹی، یا بہن، یا بیوی، یہ 4-5 روپ کوئی نہیں۔ یہ دیکھو میرے عزیزو،
پتہ نہیں یہ کیا ڈک ٹھک 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 ہو رہی ہے اور پتہ نہیں اس ٹھک ٹھک کے پیچھے کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تو بدگمانی لا کر اپنے جلسے کا ایمان اور اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا، لیکن آج جمعرات ہے، مدرسے والے جلسہ کر رہے ہیں اور شادی بیاہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر مجرا کر رہے ہیں۔ کون ناچ رہی ہے؟ گوجرے سے منگوائی ہیں، پینسرے سے آئی ہیں، امی پڑتو آئیاں نے، کون آئیاں نے؟ اللہ اکبر۔ جو نام لیتا میں بوضو بیٹھا، میں تو اپنی زبان پہ نام نہیں لے کے آؤں گا، بڑے ٹاپ دے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہے یہ؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ پھر اللہ اکبر، تو وہ ٹاپ کے نہیں نچا رہا بھئی، یا تو اپنی ماں نچا رہا ہے، یا بہن نچا رہا ہے، یا بیٹی نچا رہا ہے، یا بیوی نچا رہا ہے۔ جب اتنی بغیرتی دنیا کے اوپر زمین پر چھا جانے لگے، قاری عبدالسمد صاحب صبح باہر نکل کے دیکھیو، اللہ اکبر، منصرہ باہر نکل کے صبح شفقت صاحب ذرا دیکھنا، ہر مائی ہاتھ میں جاڑو پائپ پانی کا پکڑ کے وہ گلی دھوتی نظر آئے گی، گھر کے کمرے سے لے کر سارا گند نکالتے نظر آئے گی۔ باجی صبح صبح کا وقت ہے، فل پریشر پر پانی چل رہا ہے، ٹوٹی چلی ہوئی ہے، پریشر ہے، پانی کی دھار ہے، ذرے سے لے کر بڑے بڑے ڈسبل تک، ذرے سے لے کر بڑے بڑے ریپر تک سارے پانی میں بہ گئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی صبح صبح کا وقت ہے، کل کا گند پڑا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ گند کیا تھا؟ سلینٹی کا ریپر تھا۔ یہ گند کیا تھا؟ پیپر تھا، لولی پاپ کا پر میرے عزیزو پل کور تھا، یہی ساری چیزیں تھی۔ اللہ ناپاکی تو نہیں تھی، گوبر پخانہ تو نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تجھے گند برا لگا، تو نے گند صاف کر دیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میری زمین پر شراب کا، جوئے کا، بدماشی کا، بدکاری کا، لواط لت کا اتنا گند پھیل گیا، میں نے پانی کا ریلا دے کر، پانی برسا کر، موسلادھار بھار سے برسا کر، سیلاب کا ریلا دے کر، اگر میں نے اپنی زمین کو صاف کر دیا تو میرے سے شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی 7 تاریخ کو پتہ نہیں سندھ کے اندر کون کون سے علاقے میں رات کو آخری پروگرام میں لاڑکانہ سے آگے رتو ڈیرو کے اندر تھا، اتنا سیلاب سے ملک متاثر تھا، یقین جانو گاڑی کبھی یوں جا رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ یہاں سے جائیں گے واپس کیسے؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں ماتھے پر کوئی ندامت کا پانی پسینہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا تھا، ایسے تھے اٹھا کے خدا نے ایسے پٹک کے مار دیا۔ بس ایک ہی زبان پہ جملہ ہے، مہنگائی ہوگی جی، مہنگائی ہوگی، پیٹرول بڑھ گیا جی، پیٹرول بڑھ گیا جی، پیٹرول بڑھ گیا جی، لگاؤ زور کم کرو، پھر بڑھ گیا۔ یہ اور پروان کرے گا اور اڑان کرے گا، مہنگائی بڑھے گی۔ اللہ، آج سے 30-40 سال پہلے بڑے ممبروں پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے، او لوگو اللہ سے صلح کر لو ورنہ پیسہ لے کے پھرو گے، روٹی کے لقموں کو ترس جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، کہ مولوی بونگیاں مار دینے، مولوی بونگی نہیں مارتے بلکہ قرآن سنا کے لوگوں کو اللہ اکبر پریشانیوں بڑی آفت سے بچنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب بھی ہم آپ میں سدھر جائیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اے میرا بندہ خبردار، یوں انگلی نہ اٹھایا کر۔ آج جو تیرے پر حالات، مہنگائی کا تیرے پہ بم گرا ہوا، پریشانیاں، طرح کی بیماری، طرح کے جراثیم، طرح کی ڈینگی وائرس، گھر کے اندر مصیبت، اولاد باغی، بیوی باغی، جوان بچی باغی، گھر والے باغی، ملازم باغی۔ اے میرا بندہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، جو تو نے ملبہ اوپر بھیجا، اس ملبے کو اٹھا کر میں نے پلٹ کر تیری طرف واپس پھینک دیا۔ اب تیرا سر پھٹے یا ایمان چلا جائے، اے میرا بندہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے اعمال جاتے رہے ویسے فیصلے آئے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگر روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہی ہے، تن ڈھانکنے کو کپڑا مل رہا ہے، اگر تجھے آرام سکون لینے کے لیے بستر مل رہا ہے، یہ تو میرے بندے میں نے تیرے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر میں تیرے سارا کٹا چٹا کھول دوں، اگر میں تیرے سارے عیبوں کو ظاہر کر دوں، مجھے کبریائی کی قسم ہے میں تجھے سانس لینے کے قابل نہ چھوڑوں۔
یا جو پگڑی ویس کوٹ پہن کے مجھے پتا تو پیچھے کیا کر کے آیا. خبردار نہ گھوڑا کر نہ مجھے انگلی دکھایا کر. اگر میں تیری ویس کوٹ اتروا دوں اے میرا بندہ تجھے فیصل آباد میں کوئی آنے کی اجازت نہ دے. یہ تو ہمارا کرم ہے, ہم نے چھپا رکھا ہے. کیا تو جب دیکھتا ہے مجھے گھوڑیاں دکھاتا ہے, تیری ہلکی سی ایک پیشاب کی رگ کو بند کر دوں تڑپتا پھرے گا. الائیڈ والے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر میں نہ کھولوں ساری دنیا کی طاقت زور لگائے, میڈیکل سائنس ہر چیز فیل ہو جائے گی, پھر بھی تو میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا. پھر ڈاکٹر بھی کہے گا ہن دوا نہیں دعا ہے, یہ پہلے ہی کر لیتا. اگر دوائیوں سے بچتے کوئی ایمبولینس کے اندر مردہ نہ بیٹھتا. یہ تجھے جھوٹا نعرہ کس نے دے دیا؟ یہ خالی کھوکھلا برتن کس نے بجانا شروع کر دیا؟ پیسہ پھینک تماشا دیکھ, جا اس گھر سے طلاق, اس گھر سے طلاق ہے. کیوں؟ اللہ اکبر 6 سال ہو گئے دا علاج کرا لیا, اے پتر نہیں جم سکتی. اللہ اکبر 80 وارس لے کے آنا ہے, کوئی نہیں یہ بھی خرچے پورے کریں گے جی, تانو دوسری لے آن دو. اگر پیسہ پھینک تماشا دیکھ, مل آنر کی بچیاں طلاق لے کر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر پیسہ سب کچھ ہوتا خدا کی قسم کوئی بے اولاد نہ رہتا. مانگ کہاں رہے ہو؟ فاشی کے اڈوں پر. مانگ کہاں رہے ہو؟ سارا دن جوا کھیل کر بوڑھے درختوں کے نیچے بیٹھ کے مولا کرم کری. اللہ فرماتا فٹے منہ, اس چیز پہ تیرا کرم کروں. یہ میری پیاری مائیں, اللہ اکبر. سن مسئلہ مولوی عبدالحنان سے. فرمایا جمعہ کا دن ہے, صبح یہ بچے یہ بڑے ہیں سب نہائیں گے, ان کے بال اترے کوئی بات نہیں. اگر یہ کنگھی سر میں پھیرے تیل لگائیں بال اتر جائے, جھاڑ دو کونے پہ ڈال دو. لیکن اے بیٹی, اے ماں, اے بہن, اے بیوی, اے بچی, خبردار اگر تو کنگھی کرے گی سر میں سے جوئیں لکھے چنے گی اور اسی طریقے سے تیل لگا کے سر ملوائے گی, بچوں کی جڑوں میں تیل لگائے گی. اگر بالغ بچی چھوٹی بچی کے بال اترے, یا تو ان کو آپس کے اندر لپیٹ کر کسی دیوار کے سوراخ میں سوٹ دے, یا تیرے گھر کے اندر کچے فرش ہے تو گڑھا کھود کے دفنا دے. اگر یہ بھی تیرے پاس کوئی نہیں تو پھر آگ ماچس کی تیلی لے ان بالوں کو جلا دے. خبردار غیرت والی عورت, اللہ اکبر, لاڈلے نبی کی لاڈلی امتیہ, خبردار اپنے سر سے کنگھی کے اترے ہوئے بال باہر نہ پھینک. کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے, رب بھی غیرت والا, رب کا نبی بھی غیرت والا, تیرا شور برداشت کرے یا نہ کرے, آمنہ کلال برداشت نہیں کرتا, تیرے بالوں پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے. مولوی صاحب گلنا پرانیاں ہو گیاں, دورتے ویکھو کیڑا جا رہا ہے. کل کو یہ بیٹے باپ بیٹے کے سر میں جوتے ماریں گے, کہہ دینا دور کیوں دعا کراتے ہو؟ دور کیڑا جا رہا ہے, جانے دو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق. او جو زمین اول میرا بندہ, خشکی تری پر جتنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. صبح دیکھ لینا جمعہ بازار لگے گا, صبح دیکھ لینا میرے عزیزو, ساری دنیا میرے عزیزو فروٹ منڈی میں جاوے گی, ساری دنیا کھانے پینے کے لیے جاوے گی. فلانے دے چنے بڑے مشہور ہے, کننا بڑا مشہور ہے, چھوٹے گوشت وائٹ کوچ بڑا مشہور ہے, لینے لگی ہوگی. میرا جیسا جا کے کہے گا اللہ دے ناتے دے دے, رب اکبر کی قسم ہے اسے اللہ ہزاروں دیگڑوں کے اندر اللہ کے نام پر دینے کے لیے چیز کوئی نہیں نظر آئے گی. وہ کہے گا یار تیری مہربانی دے دے. اسے 600 روپے کی پلیٹ دینے والے کو 600 روپے دینے والے کو بڑا عمدہ سالن دے گا, 2000 دینے والے کو بڑا عمدہ سالن دے گا. عبدالحنان بھی چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ دیکھ اس بندے کے دل کے اندر تیری کتنی قدر ہے. میں نے دکان کو جا کے دیکھا, ساری قرآنی آیتوں سے سجی ہوئی ہے, مکے مدینے کی تصویروں سے سجی ہوئی ہے, بغداد والے بابا کا مزار بنا ہوا ہے, سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا دربار بنا ہوا ہے. اللہ اکبر, بابا جی کے ہاتھ میں ٹک ٹک کرنے والی تسبیح ہے, کونٹر پر بیٹھنے والا تسبیح دانے والی پکڑ کر درود شریف پڑھ رہا ہے. بسم اللہ حاجیاں دی ہٹی, بسم اللہ مکہ مدینہ, اللہ اکبر نان شاپ ہے. اللہ اکبر. میں نے وہاں سے 500 روپے کا جیب میں سے نوٹ نکالا. میں نے کہا یار 500 روپے کا ذرا سالن دے دے, مہمان آئے ہیں. اللہ اکبر. حاجی صاحب کیڑی بوٹی پاواں,
اللہ بونگ پاوا یا دوسری بوٹی پاوا. جب سالن تیار کر کے دے دیا, وہ 500 روپے کا سالن میں نے تھیلی میں لیا. میں نے کہا یار اللہ کے نام پر بھی کچھ دے دے. رب اکبر کی قسم ہے پوری دکان پہ کچھ نظر نہ آیا. ٹوکری کے اندر جو ٹکڑے پڑے نظر آئے, کل دعا کری. میں نے وہ ٹکڑے بھی ہاتھ میں لے لیے, میں نے یہ سالن بھی ہاتھ میں لے لیا. میں نے کہا مالک دیکھ, یہ جو تیری محبت کے ڈھونگ کا لبادہ اوڑھ کے کھڑا ہے, اے اللہ میں نے پیسوں پہ مانگا اس نے یہ دے دیا, اور میں نے تیرے نام پہ مانگا میرے ہاتھ میں یہ تھما دیا. جو کہہ رہا تھا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا, جو کہہ رہا تھا اللہ جو ساری ضرورتیں پوری کر دے. مالک کہتا شرم نہیں آتی, پیسے دے, پیسے لے کر ہزاروں دینے والا میرے نام پر ایک سوکھا نان نہیں دیتا, اور میرے سے دنیا آخرت کی کامیابی مانگتے, تجھے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی یہاں سودا آ جائے, پیانا کتنا دینا ہے؟ 50 لاکھ, صبح سے پہلے اکٹھے کر دے گا. اگر میں کہوں مدرسہ ابوبکر صدیق کے لیے 500 روپیہ دو, مولوی صاحب منگیائی کی تھے, منگیائی سانو آٹا نہیں ملتا تینوں چندے دی پئی ہے, چلو ختم ہوگی بات. اللہ فرماتا ہے کر لے جتنی چال بازیاں کرنی ہیں کر لے, جتنی دھوکے بازیاں کرنی ہیں, آنا تو میرے ہی پاس ہے, اسٹیج سجا ہوا ہے. اللہ اکبر, میری مرضی, میں تجھے کرسی پہ بٹھاؤں یا قدموں میں بٹھاؤں, آنا تو میرے پاس ہے. میں تیرے جبڑوں سے لے کر, تیرے سر کے بالوں سے لے کر, تیرے پیروں کے ناخن تک کا حساب نہ لے لوں, پھر میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں. آجا پھر میدان کے اندر. لاہور جانے کا تیرے پاس, جنگ جانے کا تیرے پاس, جمعے کا دن ہے, 4 شادیاں اٹینڈ کرنے کا تیرے پاس وقت ہے. تجھے نہیں پتا فیصل آباد کی ہر مسجد سے جمعے کی اذان کی آواز گونجی تھی, ہر مولوی صاحب نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ سنایا تھا. یوں نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے خبردار, جب جمعے کی اذان ہو جائے حلال بھی کمانے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں. او میرے پیارے, اگر حلال کمانے کی اجازت کوئی نہیں تو شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا دیکھنے سننے کی کیسی اجازت مل رہی ہے؟ وہ دیکھ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اپنے گھر کے اندر بیٹھا رو رہا ہے, اور ایسی آواز سے رو رہا ہے, رونے کی آواز پہ بیوی تڑپ گئی, اچھل کر آئی, کہنے لگی خدا تیرے پہ رحم کر دے, عمر بتا تجھے کس نے ستایا, عمر بتا مدینے پر کسی نے حملہ کر دیا, عمر بتا کیا بات ہے. کہ جب آج میں مسجد سے نکلا, ہر بندہ دیکھ کے واہ واہ کر رہا تھا, ہر بندہ دیکھ کے جی جی کر رہا تھا, ہر بندہ دیکھ کے مجھے سلام کر رہا تھا, کہہ رہا تھا واہ عمر, واہ عمر. اللہ اکبر, رو اس لیے رہا ہوں کہ باہر تو دنیا مجھے ہاتھوں میں اٹھا رہی ہے, گھر والوں کی نظروں میں پتہ نہیں عمر کا کیا مقام ہے, باہر والوں کے تو حق اتنے پورے کر رہا ہوں. اللہ اکبر, کہ میرے دور کے اندر بکری شیر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا. امت کا اتنا خیال ہے, امت تو دور کی بات, جانوروں کا اتنا خیال ہے, جس روڈ کے اوپر سوراخ ہے عمر روڑا لے کر مٹی لے کے سوراخ بھرتا ہے, کسی جانور کا پاؤں بھی اس کے اندر نہ آ جائے. لیکن گھر کی حالت پتہ نہیں کیا, بیوی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا اے مجھے دنیا کے اندر بتا دے میں نے تیرے حقوق پورے کر دیے کہ نہیں. بیوی کا یوں کر کے سر ہل گیا, کہنے لگی عمر دنیا جتنی تیری تعریف کرے لیکن تیرے گھر والی کو تیرے سے شکوا ہے. اچھا پھر کان کھڑے ہوئے, اے اللہ کی بندی تو نے کیا کہہ دیا, کہ مجھے تیرے سے گلا ہے. وہ تو روزہ انور میں چلے گئے, صدیق بھی یاری نبھا, وفاداری نبھا کے چلا گیا, بوجھ امت کا تیرے کندھے پہ ڈالا. عمر جس دن سے تو نے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر پوتے دوتوں والی ہو گئی, بچوں والی ہو گئی. عمر اللہ کی مخلوق کے لیے وقت ہے, مسلح پر وقت ہے, عمر رعایا کے لیے وقت ہے, دین اسلام کے لیے میدانوں میں اترنے کے لیے وقت ہے. میرے لیے تیرے پاس وقت ہی کوئی نہیں. عمر میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پاس بیٹھے, میں تجھے سناؤں تو مجھے سنائے, میں تجھے ہنساؤں تو مجھے ہنسائے. اے عمر میرا بھی تو کوئی حق ہے. اللہ اکبر, پھٹے ہوئے دامن والے نہیں ہو کر کے ہاتھ جوڑ دیے, فرمایا میں تو باہر کی فکر کر رہا تھا, اے میرے گھر میں کیا ہوا. ہاتھ جوڑے, کہ اللہ کے واسطے میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا, کپڑے میں خود دھو لوں گا, میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, میں اپنا حق مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ اکبر. عمر تو روئے جو روئے, بیوی ساتھ زور زور سے رونے لگ گئی, کہنے لگی عمر ایسی بات نہ کر, کہنا نہ کچھ بات تو ہوگی, پہلے مجھے اپنا حق معاف کر دے. عمر سے بیوی کہنے لگی ہاں ایک شرط میں معاف کروں گی, یوں نہیں کہا بیت المال سے مجھے کچھ لا کے دے, یوں نہیں کہا مجھے پیسے لا کے دے,
کہ عمر میں نے اس روزے والے سے سنا قیامت کے دن تو ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ عمر ایک صورت حق معاف کرنے کی کا کیا کہ جب تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دیکھتا وہ جنت میں جائے، عمر مجھے نہ بھولنا، ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہو دوسرا میرے ہاتھ میں دے دینا، وعدہ کر اگر تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے تو میں نے اپنے سارے حق کو معاف کر دیا۔ عمر نے کہا الحمدللہ، جان چھوٹ گئی، رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ تم نے مخلوق کے بارے میں اتنا ڈرتے دیکھا، اپنے بارے میں میرے عزیز عبدالحنان کو اتنا ڈرتے نہیں دیکھا۔ وہاں عمر رب اکبر کی قسم ہے، او میرے پیارو، جو ایک دیسی گھی کی اللہ پوتے کے ہاتھ میں اٹھنی دیکھی اس وقت کے دور کی، ایک سکہ دیکھا، پیسے دیکھے، حضرت عمر نے ہاتھ ہی پکڑ کے مروڑ دیا، مٹھی میں کیا ہے؟ پوتا ڈر گیا، دادا کچھ نہیں کرنا، یہاں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ اور دادے ہوں گے جو بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے اتروائیں گے، یہ دادا عمر ہے جو زمین پر بولے رب آسمانوں پہ بولتا ہے، جب یوں دیکھے فرشتے بھی حیا سے نیچے نظریں کر لیتے ہیں۔ بتا 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 یہ ٹھنی کہاں سے آئی؟ کہ لگا ابا جی میں غلط رستے سے نہیں لے کے آیا، یہ مجھے چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی ہے، بیت المال کے ذمہ دار نے دی ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، بیت المال کے دروازے پر ٹھک ٹھک جا کے وہ موسیٰ عشری کا دروازہ بجا دیا۔ دروازے کی جھیری میں سے عمر کی آنکھوں کے اندر سرخی دیکھی، ابو موسیٰ عشری کانپنے لگ گئے۔ دروازہ کھولا کہ عمر جواب سن لے، سوال بعد میں کرنا، بیٹا کیوں لے کے آیا؟ کہ بتا تو ہوتا کون ہے، کس غرض سے میرے بچے کو اٹھنی دی؟ کبھی تم نے پوچھا اے بیٹا یہ ٹی شرٹ کہاں سے آئی؟ کبھی تم نے پوچھا اے بچہ یہ ٹروزر کہاں سے آیا؟ آج روٹی کیوں نہیں کھائی؟ تیرا کون سے ایسا سگا ہے جس نے زندگی میں ماں کو پانی نہیں پوچھا، وہ تجھے چھوٹے گوشت کی کڑھائیاں کھلا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیری تہذیب، تیرے گھر کی غیرت کو اس نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا۔ کسی باپ نے پوچھا کہ میرا بچہ 2 بجے کیوں آ رہا ہے؟ تم نے انہیں پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اے ایسی بد کلامی کرتے ہو، خبردار خبردار، دس از لاسٹ وارننگ دے کے جا رہا ہوں، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولیو، اپنے ماں باپ کے سامنے میرے عزیزو یوں نہ گھوریو، بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے نہ لڑیو، وکالت نہ کریو۔ اللہ اکبر، نفرتوں کی وکالت کرے گا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پیار کا پل بننا، کہندی تیری ماں نو تے پتہ نہیں کی ہو گیا، ہر ویلے کمرے چ بیٹھی رہندی ہے، اٹھن دانا نہیں لیندی، ہماری بھی تو کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، جہاں ہم دونوں بیٹھتے ہیں تیرا ابا بیٹھ جاتا ہے، تیرے اللہ فرماتا ہے خبردار، ان کو سمجھا، ان کو سمجھ لے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ کاش کسی مدرسے کسی مسجد کے اندر یا درس قرآن کے لیے چلے جاتے، ان کو گھر درستی کی سمجھ آ جاتی، لیکن خبردار اگر انہیں کچھ نہیں پتا میں پھر بھی ان کی وکالت کروں گا۔ خبردار کہ تجھے بیڈ روم میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نماز کی حالت میں اچھے لگتے ہیں۔ عبدالحنان کوئی بھی ہو، نعت خوان ہو، یہ بچے جوان ہو، جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک یہ پڑھ کہ مجھے سناؤ گے نہیں، خدا تمہیں نماز کا سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ قسم اٹھا کے 4 چفیرے جتنے بیٹھے ہو، بتاؤ دادے کا حق ہے کہ پوتے کو پوچھ لے؟ آج گھر کے اندر ہے ابا جی ایک تو شکر کرو اللہ دا تانوں روٹی مل رہی ہے، ابا جی تانوں کپڑے توتے مل رہے نے، ابا جی استری جدو منگدے ہو جا، ابا جی تہاڈی دعائی اج پتہ نہیں ہرے تانوں تو میرے بالاں تو نفرت ہے، تانوں تے میرے بچیاں تو پتہ نہیں ویر ہی ہو گیا۔ اللہ کی قسم ایسے کڑوے بولوں سے تیرے میرے ابا کا، دادے کا سکون کا سانس بھی ختم ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا ختم ہو گیا۔ یہ تو جیتے لوگ تھے، برف کے بلاغ، او گندم کی بوریاں اٹھانے والے، آج اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ ایسی نوبت آ گئی کہ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے، ڈر کے مارے بہو کو پوتے دوتوں کو نہیں کہہ دے پترا پانی پیا کے اندر سے جھڑکی کی آواز نہ آ جائے۔ نانا میرے پیارے دھرتی پر ایسا آگ کا، نفرت کا، ظلمت کا انگارہ نہ پھیر، ایسا انگارہ نہ پھینک کہ اس کی تپش تجھے قبر کے اندر تڑپا کے رکھ دے۔ روٹی سے، چولہے پانی سے جو وقت ملتا تھا، ماں بچوں کے حالات پڑھتی تھی، کہاں چلی گئی وہ مائیں؟
جو بچوں کے سر سے کپڑا اتار کر ان کے منہ کو سونگا کرتی تھی، سوتے ہوئے کان صاف کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، ان کے کپڑوں پر دھبوں سے پہچان جاتی تھی کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج اس بیٹی کو کپڑے کی، جوتے کی، ہر دکان کی، ہر سیل کی پہچان ہے۔ جس نسل کو 9 مہینے کوکھ میں اور جس نسل کے لیے اپنے پیٹ کو پھڑوا کے ٹانکے لگوائے، وہ نسل جوان ہو گئی، 2 سال دودھ پلایا، پھر اپنی آغوش مادر میں سلایا، اللہ اکبر، آج اسی بچے کو پہچان نہیں سکی۔ یہ ماں کہتی ہرے پتہ نہیں کدے تے چلا گیا، ہرے کدے تے چلا گیا، مولوی صاحب ایسا تعویذ دو فرما بردار ہو جائے۔ اور نہیں نہیں، اللہ اکبر، کام کرتے ہوں گے مولویوں کے تعویذ، عبدالحنان کا تعویذ میرے عزیزوں اس بچے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ میری بہنا، اپنے بچے کی نظر نہ اتروا، اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے تعویذ بعد میں لے، اپنے مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی آیتیں بعد میں لکھوا، پہلے اپنے لیے تعویذ بنا۔ پتہ نہیں تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی، تیرا حیا، تیرا پردہ، تیری غیرت کون چرا کے لے گیا۔ تیری گود اللہ اکبر اتنی لاوارث ہو گئی کہ اس گود نے رابعہ بصریہ کو پیدا کرنا چھوڑ دیا، اس گود نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنا چھوڑ دیا۔ فیصل آباد والوں، پوری دنیا کے الحمدللہ، اس وقت جب مجھے یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن ملا، اس وقت کہا تھا آپ کو دنیا کے 71 ممالک کے اندر سنا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم اس مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس مرتبہ تمہارے فیصل آباد کے علماء بھی تھے۔ مجھے دنیا کہتی تھی عبدالحنان، ہوٹل کی گلیوں کے اندر رش، اللہ اکبر، احرام باندھ کے جورانا جا رہا تھا عمرے کے ارادے سے۔ ایک عورت انگلینڈ کی آئی، الشیخ عبدالحنان، میں نے کہا نعم، السلام، ایسا روئی جیسے بچہ باپ بڑے دل کے بعد بچھڑے ملتے ہیں۔ اس نے پرس کھولا، یوں گاڑی کے اوپر پونڈوں کی باری، دنیا دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کتنے ملکوں کی کرنسی عبدالحنان کے جیب میں تھی، اللہ اکبر۔ حرم کے اندر، مدینے کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں، حضرت بیعت کر لو، حضرت دعا کر لو، حضرت یہ کر لو، حضرت یہ کر لو۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے اتنے اپنے فضل اور کرم فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، عبدالحنان بھی آج رو رہا ہے، ہر جگہ جا کے روتا ہے۔ میری فیلڈ کے خطیب مجھے شبیر عثمانی صاحب بھی کبھی ہنس کے کہتے ہیں حضرت جی تسی روندے میں نور لا دین دو، دسو تیسی روندے کیو۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کی قسم، جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں آتا، رونا آتا ہے۔ کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کوئی باپ کا ستایا ہوا، مونس کوئی جلسہ ایسا نہیں جو کان میں آ کے بڑھڑا رو کے نہ کہتا ہوں مولوی صاحب پترا نے حالات خراب کر دیتے، مولوی صاحب پترا نے اج کر دیتا۔ یقین جانو رو رو کر پچھلے دنوں تو آنکھیں میری بد ہو گئی تھی۔ میں نے کہا لیبی شوگر کا حملہ ہو گیا، وہ تو مجھے شہزاد پور اسپتال میں لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا آنکھوں کے ساتھ کیا، اب دیکھنے کے قابل ہوا۔ میرے پیارو، اللہ اکبر، اکڑنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے، رونے سے اللہ کو ترس آتا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے بہوے خیال یار ہو جانا۔ وہ رات ہی کیا، وہ نیند ہی کیا جس میں یار کا دیدار نہ ہو۔ او لوگو، آنکھیں ترس گئی، آنکھیں ترس گئی حضور کے دیدار کو، آنکھیں ترس گئی اللہ کے دیدار کو، آنکھیں ترس گئی مکے مدینے کے دیدار کو۔ میرے پیارو، تعویذ اپنے کردار کے لیے لو، اولاد کے لیے بعد میں لو۔ پتہ نہیں میرے کردار کو، پتہ نہیں میرے ماں باپ کے پرکھوں کو، ان کی محنت کو، ان کے کردار کو کس کی نظر لگ گئی۔ اس گھر سے ناچنے والے نکل رہے، نمازی کہاں چلے گئے، قرآن والے کہاں چلے گئے، دارال کغال کی سیر کرنے جا رہے ہو، حج عمرہ کرنے کا خیال اور محبت دل کے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنا خدا کی یہ کوئی انسانیت کوئی نہیں۔ صبح دکان پہ 7 بجے گئے، رات کو 12 بجے آئے، تو نے دکان کو تو بنا لیا، اس نسل کو کون بنائے گا جو ابو ابو کہتا سو گیا، امی ابو کدو آن گے، امی ابو بابا کب آئیں گے، امی بابا کب آئیں گے، بابا تو خوخار بھیڑیا بن کے آ رہا ہے، ہٹو بچو، ڈسپرین دو، لیٹا بند کر دو، دفع کرو کتوریاں نبار کر دو۔ اللہ اکبر، تجھے بیٹے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے جسم اتھر پر پیشاب کیا، حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کی نواسی، اور تیسرا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضور نے کندھے پر بٹھایا ہوا، حضرت حسن نے پورا پیشاب کر دیا، نبی کے کپڑے سارے گیلے ہو گئے، مائی فاطمہ رونے لگی، حضرت علی کانپنے لگے، آپ نے پرے ہٹ جا، یہ نانے اور نواسے
عرصے کا معاملہ ہے، خبردار تجھے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں. یا بچہ کمرے میں پیارا نہیں لگتا، وہ محمد نواسوں کو کندھوں پر بٹھا کر اونٹ کی سواری اور گھوڑوں کی سواری کرا رہا ہے. پتا تھا جنہیں آج میں نے پشت پر بٹھا کے سواری کرائی ہے، کل انہوں نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنانا ہے. دادے کے پاس بیٹھو امی کا گلا، دادی کے پاس بیٹھو پتر میرا کام نہیں کردا، اینو کام دے قابل چھڈیا تو. ناراض نہ ہونا، اگلی بات کر کے جاؤں گا. میرا آج آپ سے تقریر کے نہیں کچھ مذاکرے کو دل کر رہے ہیں. میرے پتہ نہیں مجھے موقع قاری صاحب کا، ان کا احسان ہے کہ 5-7 سال بعد بلا لیا، مذاکرہ کر کے جاؤں گا. میرے پیارو تھوڑا سا میں آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ اجڑے نہیں پڑے، سونے نہیں پڑے، ڈپریشن کی گولیاں کھا کر بھی رات کو نیند نہیں آتی ہے. میں نے سمجھا کمرے میں ایسی لگے گا 16 پہ چلے گا، سکون آئے گا، یا تو مجھے تڑپا کے باہر پھینک دیا. 4 بجے تک ہوٹلوں پر بیٹھنے والے پتر سڑے کم دے نہیں، یہ کام کے تھے تم نے انہیں بیکار کر دیا. یہ 4 بجے تک ہوٹل پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اسے پتا ہے گھر میں جاؤں گا کل کل بک بک شروع ہو جائے گی. گھر میں جاؤں گا امی گیلا کرے گی ابو کا، ابو گیلا کرے گا امی کا، دادی کے پاس بیٹھوں گا گیلا کرے گی، نانی کے پاس بیٹھوں گا گیلا. یہ تو تربیت کی یونیورسٹیاں تھی جنہیں فحاشی کے اڈے معاشرے نے بنا دیا. اللہ اکبر. ان یونیورسٹیوں کے اندر اولیاء آئے ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر ابدال غوث کتب آئے ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر قرآن کے قاری آئے ہیں، حدیث کے حافظ آئے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے پیارو اللہ کی قسم اگر مال میں سکون ہوتا کوئی مالدار ہسپتال میں نہ جاتا. اگر میرے پیارو اونچی بلڈنگ کے اندر سکون ہوتا تو جنازے اٹھنے کے بعد کسی بلڈنگ کو تالا نہ لگتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مانو نہیں مانتے ماننا پڑے گا. موت منوائے گی کہ سکون ملے گا تو آمنہ کے لال کی مبارک زندگی میں ملے گا، اگر عزت ملے گی تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گی. باپ کو حق ہے پوچھے بیٹے سے کیوں دیر سے آیا؟ گھر کے اندر ہو رہی ہے. آج عمر کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ پکڑا بچے کی رگیں سفید ہو گئی. عمر کی طاقت. ابو موسیٰ بتا ٹھنڈی کیوں دی؟ انہیں کہا عمر کو گلے کرن دی. کیا ہوا؟ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی. آج میرے پاس وقت بچا، میں بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا. عمر یہ چونی پھدکتی ہوئی کچرے میں کبھی ادھر کی ادھر آئی. عمر تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا. میں کہا پتر اے لے جا شے کھا لے. عمر اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں. یہ ٹھنڈی رولتی پھر رہی تھی. حضرت عمر نے یوں نہیں کہا او بالن کتھے گیا، گتے کتھے گئے، گھر چولہے میں لکڑی کوئی نہیں. واہ عمر جس کے گھر کے اندر دیے کے اندر بتی نہیں تھی چراغ جلانے کے لیے، ٹھنڈی دیکھ کر وہیں بیت المال کے دروازے پر بیٹھ گئے، اپنی پگڑی اتار کے جھولی میں رکھ لی. ایسا روئے کہ مدینے کے قرب و جوار والے گھر والوں کے دروازے کھل گئے. حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگے نہ جسم پر زخم نظر آ رہا ہے نہ سامنے کوئی میت نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں رویا؟ عمر کی ہچکی بندی روتے روتے ابو موسیٰ اشعری کی طرف دیکھا کہ اس سے پوچھو میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے، میں نے تیرا قصور کیا کیا، میں نے تجھے کیا کہا، کہ ہوا کیا؟ کہ اس کو پوچھو بیت المال میں مسلمانوں کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے اسے پورے مدینے میں میرا ہی بچہ نظر آیا تھا. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل میں چھوٹ جاؤں گا. اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا بیت المال کی ٹھنڈی کا حساب دے، رب اکبر کی قسم عمر کا سر جھک جائے گا، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. عمر اپنی زندگی کا حساب دے گا، مسلمانوں کی ٹھنڈی کا حساب نہیں دے گا. فیصل آباد کے تاجروں عمر ٹھنڈی کے حساب دینے پر چیخ رہا ہے یا تو اربوں کھا گئے. میت پڑی یوں کر کے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے. رسیوں سے ایسی بھی نوبت آنی تھی، رسیوں سے محبت کرنے پڑیں گے. ایسی بھی نوبت آنی تھی پیٹ کے اوپر لوہے کی چیز رکھ کر کے پیٹ پھول رہا پھٹ نہ جائے. ایسا بھی سنت کے مومن پر وقت آنا تھا.
जिस जमीन ने वो जनाजे देखे हो, जिस जनाजे के उठने पर उनकी कब्रों से 6-6 महीने खुशबू आई हो, जिस जमीन ने वो मैयत देखी हो कि एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से खुशबू आई हो, जिस जमीन ने वो मंजर देखे हो कि मरते वक्त दुनिया को कलमे पढ़ा के गए हो, अल्लाह अकबर। अब वो जमीन तेरे मेरे आप तो बहुत अच्छे, मेरे जैसे निकम्मों को देखकर जमीन रोए 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 ना तो क्या करे, मैयत पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही बड़ा सोना है, नूर आया नूर आया। मैंने भी नूर देखा, मैंने कहा ये नूर है ये फिक्र है। मुझे मैयत कान में कहने लगी जिनके हवाले करके जा रहा है वो मुझे ऊपर ले जाने को तैयार ही कोई नहीं। मैंने कहा समझा तो सही, मैं बजटका सा पंजाबी में, मुझे अरबी नहीं आती, मुझे फरिश्तों की जुबान नहीं आती, अल्लाह ना करे, मुझे समझा तो सही। कहने लगे फरिश्ते मुझे तोर के गुलाब पे सजाया गया, कफूर की धुनी में सजाया गया, कफल में मदीने की खुशबुएं डाली गई, लेकिन फिर भी ले जाने को तैयार ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? का फरिश्तों ने ना मेरा कफल देखा ना मेरे हाथ देखे, मेरे मुंह को खोल के सूंघ के देखा, फरिश्तों ने मुंह पे कपड़ा रख लिया। मैंने कहा क्या हुआ? का बेटी के हक की बदबू आ रही है, बहन के हक की बदबू आ रही है, भाइयों के हक की बदबू आ रही है, पड़ोसियों के हक की बदबू आ रही है। रब अकबर की कसम, जिस मुंह से बदबू आए मां नाश्ता नहीं देती, और जिस मुंह से हक की बदबू आए खुदा उस जुबान पे कलमा तैयबा कैसे देगा? मेरे प्यारो मेरे प्यारो मेरे प्यारो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक छप्पर के साए में जिंदगी गुजार लेना, एक कपड़े में। वाह मूसा, दिन को कपड़ा जिस्म पे लपेट लेते, रात को जमीन पे बिछा लेते, ये कौन है? कलीमुल्लाह है। लेकिन मेरे प्यारो जिंदगी गुजार लेना, अल्लाह अकबर, गीली रोटी नहीं तो सूखी पे गुजारा कर लेना। अल्लाह अकबर। किरमान के बादशाह का एक वली अल्लाह के दरवाजे पर रिश्ता आया, दस्तक हुई, कासिद कहने लगा पता लगा तेरी बेटी जवान है। का फिर क्या करूं? का बादशाह बकत ने रिश्ता भेजा। आज घरों के अंदर रोना क्यों पड़ा? मेरी प्यारियों और मेरी माओ और मेरी धियो, तुमने अपनी नस्ल के लिए माल तलाश किया, किरदार तलाश ना किया। पुत्र की कम कर दे, किन्नियां दुकाना ने, जमीन किन्नी अपने ना है, बाहर किथे रहंदा है, शादी तो बाद वखरा होगा कट्ठा होगा, जेज मेरी तीनों किन्ना पाओगे? उन्हें कहा जिन्ना तू बोल लेंगे ना पावांगे, लेकिन अखलाक का जर्रा भी नहीं देंगे, किरदार का जर्रा नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। शाह किरमाल का रिश्ता आया, ब्याह दे टोर दे। उन्हें कहा जा 3 दिन के बाद आइयो, अल्लाह से मशवरा करो। घर आए, बीवी को बच्ची को जब डाला, रोने लगे। पुत्री कहने लगी अब्बा कोई गाला कड़ के गया बुए थे? नहीं नहीं। कोई बदतमीजी करके गया? नहीं। कहा बेटी मैंने तो सजदों में तहज्जुद में तेरे लिए तकवे वाला मांगा था, ये माल वाला कहां से आ गया? अल्लाह अकबर। कली अब्बू अगर तुझे माल वाला पसंद नहीं तो मुझे नहीं पसंद। ओ मैं अब्दुल हल्लाल माल की मजम्मत कर रहा हूं, उस माल की याद रखना, दुनिया जितनी कमाओ खुदा मना नहीं करता। फरमाया जेब तक रखना, अपने दिल में ना बसाना। जो जेब मेरा ही उसके हिसाब को माफ कर दूंगा, जो दिल के अंदर आ गई उसका गिन गिन के तुम्हारे से हिसाब लूंगा। उसे जेब के अंदर रखना, बाहर रखना, अंदर न लाना। जब तक जेब में रहेगी जरूरतें पूरी होंगी, जब जेब से अंदर जाएगी तो पैसा नहीं, भाई का हक, बहन का हक, माँ का हक, बीवी का हक महर जाएगा, पड़ोसियों का हक महर जाएगा। अभी रमजान होगा मेरे अजीजों, सेले लगेगी नहीं। कुछ मेरे अजीजों बोतलें पीने वाले तरावी पढ़ने जाएंगे, कुछ बोतलें पीने वाले अस्पताल जाएंगे। अगर तेरे मेरे अंदर ताकत है तो मैं 140 की बोतल लाऊंगा। गरीब क्या करे, गरीब क्या करे, गरीब क्या करे? अल्लाह की कसम मैं जीती जागती तस्वीर दिखाऊं, उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगा। आज से कोई 7-8 साल पहले की, अब तो बहुत महंगाई हो गई, 7-8 साल पहले की बात है। मेरा एक बच्चा छोटा सा खादिम हुआ करता था, अब तो अल्लाह ने उसे बाहर भेज दिया, बड़े उसे रंग लगाए। मगरिब की नमाज के बाद दौर करता था, अल्लाह अकबर, कुछ मैं सुनाता कुछ वो सुनाता। दौर करते करते मुझे मीठा शरबत पीने की शुगर में आदत है, लो हो जाती है। मैं बार बार रूह अफ़ज़ा नींबू वाला पी रहा था। मैंने उस बच्चे के हाथ में दिया, मैंने कहा बेटे पी ले। 4-5 मरतबा मैंने कहा, वो उसने नहीं पी। अल्लाह की कसम फिर वो रोने लग गया। मैंने कहा क्यों रोया? कहा मौलवी साहब पता नहीं 7वां या 8वां रोजा है, मेरी अम्मी रोजाना अब्बू को कहती है एक शरबत दी बोतल ही ले आ दे।
ہم روزانہ سادے پانی سے روزہ کھولتے ہیں، آج شربت پی رہا ہوں، مجھے ماں کا چہرہ یاد آ گیا ہے، میں نہیں پینا مولوی صاحب، اٹھ کے چلا گیا۔ یہ صرف اس گھر کے اندر پریشانی نہیں، ہر گھر کا یہ حال ہے۔ بجائے پریشانیاں کم کرنے کے، بجائے تم نے شربت کی پیاس بجھانے کے، تم نے جنازے اٹھوا دیے۔ ایسا کون سا رحم دل ہے جو 140 روپے کی بوتل 60 میں دے رہا ہے؟ اس ظالم کو سمجھائے تو اپنے بچوں کے عید کے جوڑے جوتے کے لیے دوسروں کے گلشن کیوں اجاڑ رہا ہے؟ سارا خام مال نکلے گا، سیلیں لگے گی، امیر کو اس کے پیسے کی بنا پر سلام کیا جائے گا، غریب کو جھڑک کے دکان سے اتارا جائے گا۔ رکھ روزہ اپنے پاس، جو روزہ تجھے غریب کا احساس نہ دلا سکے، جو تراویح میں قرآن سننا اللہ اکبر تجھے احساس سے ندامت، احساس سے ہمدردی نہ سکھلا سکے، اللہ کو ایسی تراویح، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کمائی تیرے گھر میں برکت لائے گی۔ جس نے تراویح چھڑا دی، یہ کمائی تیرے تقاضا نہ کرنا، تیرے حق کو دنیا سے دبواؤں گا۔ اگر میرا حق دے گا تو تیرا حق دینے کے لیے میں تیرے دروازے پر آؤں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ آؤ سارے مسئلوں کا حل۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ IMF، ورلڈ بینک، پوری دنیا کے ایشیائی مغربی ممالک نے پاکستان سے منہ موڑ لیا۔ اللہ فرماتے اور جوتے پڑواؤں گا۔ اے ربا خیر کیسے ملے گی؟ اور میں عبدالحنان، جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ کی برکت والی رات ہے، قبولیت کا وقت ہے، کوئی مر جائے حساب کتاب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ کی رات ہے، آج میرے بندوں سے پر نوٹ لے لے، آج میرے بندوں سے انگوٹھے ہی لگوا دے، دستخط کرنے والے سے دستخط کروا دے، آج میرے بندوں سے ایگریمنٹ سٹامپ پیپر لے لے اور کا اس پر قائم رہنا۔ ایک وعدہ تم کرو، ہر وعدہ پورا کرنے کا رب وعدہ کر رہا ہے۔ معیشت بحال کروں گا، قرضے میں اتاروں گا، اولاد کی نعمتیں میں دوں گا، سکون زندگی میں دوں گا۔ جو مانگو گے، گڑ مانگو گے شہد عطا فرماؤں گا، پانی مانگو گے شراب الطہور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، وعدہ کر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف۔ اے میرا بندہ، میری طلب ہے کہ تو وعدہ کیے بغیر نہ کھوڑاؤ نا۔ اللہ کیا وعدہ فرمایا؟ پورے دن میں 5 مرتبہ میرے گھر میں میرے بلانے پر آ جایا کر، 24 گھنٹے میں تیرے بغیر بلائے تیرے گھر میں آؤں گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے میرا بندہ، جب میں تجھے بلاؤں تو انکار نہ کرنا۔ میں تجھے سنگ مرمر میں بلاؤں گا، میں تجھے اے سی والی مسجد میں بلاؤں گا، میں تجھے منرل واٹر والی مسجد میں بلاؤں گا، میں تجھے موٹے موٹے کلینوں پہ بلاؤں گا، انکار نہ کرنا۔ تو سنگلاخ چٹانوں، پہاڑوں کے دامنوں میں، پریشانیوں میں، ہسپتالوں میں بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ کر وعدہ، 5 مرتبہ میرا بلاوا آوے، انکار نہ کرنا۔ تو مجھے بلانا، آنکھ کے اشارے سے بلائے گا، پھر میں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ، جب نیک آدمی تجھے کہتے اللہ فرماتے میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، کہ یا اللہ پھر تو گناہگار کی آواز کو سنتا نہیں ہوگا، گناہگار کی آواز پر جواب نہ دیتا ہوگا۔ فرمایا موسیٰ، دنیا کا دستور نرالا، دنیا کا ڈھنگ نرالا، دنیا کا منظر علیحدہ، جب مجھے نیکوکار کہتے ہیں اللہ، میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، جب گناہگار کہتے ہیں اللہ تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ اے موسیٰ، ہم نے تو حامال کو بھی مایوس نہیں کیا تھا، اللہ اکبر، ہم نے تو ان کو بھی مایوس نہیں کیا تھا جنہوں نے مجھے مارنے کے لیے کمان اوپر کی، تیر اوپر کر کے چلایا تھا۔ میں نے کہا تھا فرشتوں، اس کی تیر کی نوک کو خون لگا دو تاکہ میرا بندہ مایوس نہ رہے۔ سمجھے اس نے اللہ کو مار دیا۔ وہ ایسا گھنونا جرم کرنے والے کو اللہ مایوس نہیں کرتا، راتوں کو اٹھ کے رونے والے کو اللہ کیسے مایوس کرے گا۔ ایک افسر میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا دعا کر دو، اللہ کی قسم۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگے اولاد کوئی نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کا 16 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اسپتال کا کوئی نہیں چھوڑا، میڈیکل سینٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اور کہاں گئے؟ کہ مولانا ہر در۔ میں نے کہا کوئی بیماری کا فٹ فاٹ، زنانہ کا فٹ فاٹ۔ اب تھک گیا مولوی صاحب، گاڑی چلا چلا کر اسپتال میں، اب تو میں نا امید ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا۔ میں نے کہا نا امیدوں کو میں مایوسوں کو کیا بتاؤں؟ پھر اللہ نے میرے دل میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے
ربی ارحمہما، میرے اللہ جل شانہ نے کوئی دعا بتلانے سے پہلے اللہ اکبر مولانا مجھے وہاں بھی جانا نصیب ہوا جہاں اماں مریم بیٹھ کر بے موسمی پھل کھاتی تھی، میں بھی محراب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہاں تیری بندی تھی جسے بے موسمی پھل دیے تھے، اللہ اگر ہدایت کا موسم کوئی نہیں ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے ماحول ایمان سے کمزور کر دیا، سامنے بابا یحییٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ادھر زکریا علیہ السلام، وہ محراب جس پہ کلما دخل علیہا، جامع مسجد اموی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں اللہ اکبر مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، وہاں کے امام صاحب نے میرا ماتھا چوما، اللہ اکبر، کوئی میرے سے کلپ مانگے میں دکھاؤں گا، وہ اللہ والا کس طرح میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اللہ نے بڑی بڑی جگہ جانے کا موقع دیا، پتہ اس سال اللہ اکبر مدینہ شریف میں میری دستار بندی ہوئی، یہ دستار بندی پگڑی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پتھر پر نالین مبارک تھے شیخ کبیر نے وہ پتھر اٹھا کے میرے سر پر رکھ دیا کہ عبدالحنان تیری حضور کے نالین مبارک سے دستار کی جا رہی ہے، یہ قاری شبیر چشتیاں والے بڑے عالم ہیں، مولی عبداللہ صاحب میرے وہاڑی والے 54 سال سے جو پاکستان نہیں آیا، اس در سے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، انہوں نے مجھے وہاں بھیجا تھا، پھر دستار ہوئی، اللہ اکبر، حرم میں مجھے 2 مرتبہ غلاف کعبہ کا الشیخ الصدیق کبیر پاکستانی شیخ عبدالحنان الصدیق ماتھا چوما، 2 مرتبہ غلاف کعبہ دیا، اللہ اکبر، جو آخری تحفہ ملا اللہ اکبر اس کے کیا کہنے، اللہ اکبر، شیخ نے رو کر فرمایا تم بہت دل کا کام کر رہے ہو، تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، الماری کھولی، ایک اتنی سی شیشی کا ڈھکن اٹھایا، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اس میں سلائی پتہ نہیں کیا کیا، پھر یوں عطر کے قطرے میں ڈالی اور میرے ماتھے پہ رکھی کا 3 وعدے کر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائے گا، جب بھی رکھے گا سر پہ رکھے گا اور اس سے کھول کے کپڑوں پہ نہیں لگائے گا، میں نے کہا ہے کیا، کہ یہ مشک و عنبر نہیں ہے، آمنہ کے لال کے جسم اطہر کا پسینہ مبارک ہے، اللہ اکبر، وہ تحفہ عبدالحنان کے پاس اس سال ہے، وہ تحفہ پیر محمد شاہ صاحب کے پاس بھی موجود ہے، اللہ اکبر، مولانا جو حضور نے حجامہ میں آپ کا خون نکلا تھا عبدالحنان وہ بھی دیکھ کے آیا، وہ مدینہ قباء کے باہر، وہاں تو ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں کہ بدعت ہے، ایسے تبرکات، اماں خدیجہ کے کرتے کی قطر، اماں فاطمہ کا دوپٹہ، اللہ اکبر، بھائی سونڈ والے، نوی سونڈ والے، کیا ان لائٹوں کی روشنی ہوگی جو ماں آمنہ کے بالوں کی روشنی نظر آ رہی تھی، اللہ کے نبی کا لعاب ایک شیشی کے اندر تھا، اللہ کی قسم، 14ویں کے چاند کو سامنے رکھ، حضور کے لعاب والی شیشی کو سامنے رکھ، کہ چاند کی چاندنی مدھم نظر آ رہی تھی حضور کے لعاب کی، میرے عزیزو شیشی میں سے یوں نور کے لشکارے اٹھ رہے تھے، یہ تبرکات آج بھی موجود، عبدالحلال بڑے علماء میرے ساتھ جا کر اس کی میرے پیاروں زیارت کر کے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پیاروں، اللہ جل شانہ نے وہ کچھ وہاں عطا فرمایا، بس بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائی وہ ڈاکٹر وہ بڑے افسر صاحب پریشان ہو گئے، میں نے کہا میں اس کو دعا بتلاؤں، اللہ اکبر، ربی حبلی من الصالحین بتاؤں، پڑھ لے گا، پتہ نہیں کرم فرماوے، عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے، یہ بڑے بڑے لچھے دار تقریر کرن، اللہ اکبر، عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے، کوئی پتہ نہیں رحمت کا چھیٹا کب پڑ جائے، پتہ نہیں میری یہاں چبھن سی ہوئی، پتہ میں نے اس سے کیا کہا، میں نے کہا میں ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جاؤ گے؟ کہ مولوی صاحب جلدی بتاؤ، آپ کہے تو نہیں جاؤں گا، مولوی صاحب ہے کہاں؟ میں نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ کہاں سمجھا، کہے کہاں؟ میں نے کہا تیری 700 سے زیادہ قریب، کہ کہاں ہے؟ مولانا اس کی فیس کیا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، ملے گا کہاں؟ میں نے کہا جہاں نظر اٹھائے گا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مولوی صاحب جھٹکے لوگ ہیں، سمجھاؤ، میں نے کہا میں تجھے وارڈ بھی بتاتا ہوں، ڈاکٹر بھی بتاتا ہوں، ہسپتال بھی بتاتا ہوں، فیس بھی بتاتا ہوں، اگر آپ سننا چاہے بتا دو، خدا کی قسم ہر مت کی دعا ملے گی، اللہ اکبر، ہسپتال کا نام تہجد، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں، جاؤ آج جا کے ہسپتال میں جا کے میرا زیرو چیک اپ کراؤ، میں نے کہا اکیلا نہ جانا، بیوی کو ساتھ لے کے جانا، وضو کر کے گھر کے مصلی پر کمرے کے اندر بیٹھ جانا، 2 رکعت نفل پڑھ کر سجدے کے اندر گر جانا، اسے رو کے دکھانا، اندھیرے میں بچہ روئے ماں پہنچ جاتی ہے، اندھیرے میں بندہ روئے اس کی رحمت پہنچ جاتی ہے،
جہاں کہیں روئے گا اللہ کی قسم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ماں باپ بہن بھائی نہ امید کر دے، اللہ فرماتے ہیں میرے سے نہ امید نہ ہونا۔ اللہ اکبر، بھلا ماں پیپر کے اندر بچہ بھرا پڑا ہو، پیپر لیک ہو جائے تو ماں کیا کچرے میں پھینک دیتی ہے، میرا بندہ تیرا پیپر گناہوں والا لیک ہوا، لیکن اللہ اکبر جس طرح ماں کو گھن نہیں آتا میری رحمت کو بھی گھن کوئی نہیں آتا ہے۔ جب کوئی تجھے منہ نہ لگائے تو میری طرف منہ کر لیا کر، اے میرا بندہ دیکھنا تیرا کام ہے، رحمت والے سینے سے لپیٹ لینا میں اللہ کا کام ہے۔ ماؤں سے زیادہ بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ اکبر جو پیار کرے تو بتاؤ وہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ جو اتنے پیار کے احسان کے باوجود، اتنا پیار کے باوجود بھی اس سے دور رہے، وہ عقل مند ہے بے وقوف ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس کا پیار اچھل اچھل کر، اس کی محبتیں، اس کی رحمتیں، رحمتوں کا دریا امڑ امڑ کے آ رہا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، خریدار کا بازار خالی ہے کوئی خریدنے نہیں آ رہا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ او میرا بندہ، ایک دکان بازار کی اس کا شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، پتہ ہے سیانا کاروباری کون ہوتا ہے؟ جو شٹر ڈاؤن کرنے سے پہلے چائے والے کے پیسے، سموسے والے کے پیسے، کیک والے کے پیسے، اخبار والے کے پیسے دے کے کہتا ہے ہر ایک کا حساب دے دیا۔ اے بندہ جس طرح دکان کا شٹر ہے تیرے وجود کا بھی یہ شٹر ہے، اس کو بند ہونے سے پہلے میرا قرضہ چکا دیا کر، 5 وقت کی نماز کا سجدہ کر لیا کر۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، میرا قرضہ اتار کے شٹر ڈاؤن کر، صبح اٹھے گا تازہ فریش مال میں تیری دکان پہ بھیجوں گا، تازہ فریش مال ہول سیل میں بھیجوں گا، فرشتے تیرے دروازے پہ آ کے مزدوریاں بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے؟ صلح کر لے، کیا خیال ہے میرے پیارے؟ صلح کر لے۔ آؤ نوجوانوں گر جوانی توبہ کر دم سے و اے پیغمبری، کیا خیال ہے آج ذرا توبہ کر کر اسے دکھا نہ دے؟ ہم نے اکڑ کر تو بڑا دکھایا، آج مایوسی کو نا امیدی کو امید میں نہ بدل دیں، آج توبہ کر کے دکھائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے رو لو، خدا کی قسم کل رونا چاہیں گے وہ رونے نہیں دے گا۔ اور میرے پیارو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے بے آرام کرو، اللہ اتنا قبر میں آرام عطا فرمائے گا۔ دنیا بے آرامی کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، جنت عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر ذکر اذکار سے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تسبیحات سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو بے آرام کر لو، اللہ قبر میں وہ سکون دیں گے جو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے۔ پھر اللہ حشر میں وہ انعام فرمائیں گے، اس کھڑکی میں ایک مکان ملے گا، کھڑکیاں 2 ہوں گی، ادھر جھانک کے دیکھے گا اللہ کا دیدار ہو جائے گا، ادھر جھانک کے دیکھے گا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، سامنے دیکھے گا سلام القول من رب الرحیم کا اعزاز ہو جائے گا، دسترخوان پہ وہ ملے گا جو تیرے تصور سے باہر ہے۔ کیا خیال ہے اگر یہ سارے کا سارا معاملہ معیشت کا، کاروبار کا، اولاد کی نافرمانی کا، اگر ایک 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 جملے سے حل ہو جائے، اور ہو جائے گا، اللہ کی قسم ہو جائے گا۔ وہ جملہ کیا؟ زور سے ذرا مجھے سناؤ اور میں بھی اپنے رب کو سناؤ، سارے مل کے بولو یا اللہ میری توبہ۔ میری مائیں دھیاں بہنیں بھی کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ جملہ اتنا پاور والا، اس نے زمین آسمان کی ساری کڑواہٹ کو مٹھاس کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ جملہ اتنی پاور والا کہ جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ جملہ اتنا پیارا، میں نے 1 مرتبہ کہا یا اللہ معاف کر دے، اس نے 70 مرتبہ کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اگر اس رونے کی قیمت لگ گئی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی کر دیا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی کر دیا۔ یہ سیل ہے کہ پیسے بھی نہ خرچ اور سودا بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا سنا دو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے آج کے بعد۔ اگر عشاء نہیں پڑھی تو اللہ کا قرضہ ادا کر کے آنکھ بند کریں گے، کہو انشاءاللہ۔
ہر رات تہجد میں اللہ سے ملاقات کریں گے، کہو انشاءاللہ وہ آ رہا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فبلغنا رمضان، وہ آ رہا ہے۔ میرا نبی ممبر پہ کھڑے صحابہ حضور کی طرف، آپ نے فرمایا وہ آ گیا ہے، مہمان آ گیا، وہ آ گیا۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا، اللہ کے نبی کون آیا؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 مہینے پہلے والضحیٰ کے چہرے والا جھولی پھیلا پھیلا کے جس کو مانگ رہا ہے، امت اپنے گھر میں اسے گھسانے کو تیار کوئی نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، پچھلی کسریں اتار کر انشاءاللہ رمضان کا احترام کریں گے، تراویح بھی پوری پڑھیں گے، رمضان کے روزے بھی پورے رکھیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ 2 کام اور کرنے ہیں۔ پہلا کام جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا کام حرام رزق نہیں کمانا۔ بس 2 باتوں کا وعدہ کر لو، زندگی سنوارنے کا وعدہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2 وعدے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی آ جائے نہ خود حرام کھاؤں گا نہ اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ سنت کا چور نہیں بنوں گا، سنت کا چور نہیں بنوں گا، سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ کرتے ہو نیت میرے پیارو؟ کٹوانی نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں کٹوانی۔ حضور کو کیوں دکھ دیتے ہو؟ آمنہ کے لال کو کیوں دکھ دیتے ہو؟ وہ نبی، باتوں میں بات آ گئی۔ حضرت علی آخری بات ہے، حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، فاطمہ اتھے بیٹھیے، ابے نو ویکھ رو رو کے ہلکان ہو گئے۔ ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں، حجرے کی چوکٹ پار کرنے کی جرت کوئی نہیں، صحابہ سب کھڑے ہیں، میں داماد ہوں میری بھی جرت کوئی نہیں۔ فاطمہ یہ جرت تو ہی کر سکتی ہے، تیرا ابا پتہ نہیں اندر کیوں رو رہا ہے، ہوکو کی آواز باہر آ رہی ہے۔ اماں جان گئی، دوپٹہ سر پہ لے کر باپ کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ جب جسم کے لگا، بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک جب جسم اتھر کو پہنچی، سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں روئی؟ کیوں روئے؟ بیٹی آج تو بھی رب کو دکھا، میری امت کے لیے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ باریک لباس پہننے والیوں کو میرے جہنم کے اندر جلتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اللہ اکبر میرے پیارو اور میری پیاریوں اور میری لاڈلیوں، لاڈلی ماں باپ کی لاڈلی بیٹیوں، خدا کے واسطے تم اتنی بے قیمتی نہیں ہو، تمہارے جسم پر ہر گد پھیلے، تو کردار بھی بنا، اپنا لباس بھی بنا۔ اللہ کرے لباس خدیجہ والا بڑھ جائے، کردار عائشہ والا بڑھ جائے، اللہ اکبر گھر کی زندگی فاطمہ والی بڑھ جائے۔ پھر اس گھر کے اندر حسین تو نہیں آئے گا لیکن غلام حسین آئے گا، اس گھر کے اندر فاطمہ تو نہیں آئے گی لیکن غلام فاطمہ آئے گی۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ کردار بناؤ گے، کردار بناؤ گے، کردار بناؤ گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اپنا ظاہر اپنا باطل سنت کے مطابق بناؤ گے۔ آج میرے عزیزو اللہ حیاتی ہوئے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس کے یہاں چوٹ لگی اور آنسو یہاں سے نہیں یہاں سے نکلا، آج وہ تو وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد یا اس طرح نہیں لگاؤں گا۔ 8 دن کی داڑھی بڑی کہ سویرے اس طرح آج نیت کرے، اب یہ داڑھی قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کون نیت کرتا ہے؟ سچے دل سے نیت کرو انشاءاللہ۔ حیاتی ہو، اللہ عمر میں برکت دے۔ بیٹے سے بڑی کر کے دکھائیو، پتہ نہیں اللہ کی رحمت والی نظریں تیرے پر ہیں۔ میرے پیارو اے سونڈ والے بھائی ناراض نہ ہونا، میں منہ پھیر کے تیری طرف سے کہوں گا، پوری دنیا کو اپنے یوں بٹنوں کے ذریعے پوری دنیا کو نبی کا فرمان قرآن سناتے ہو، لیکن ہماری مثال تو وہ ہے کہ گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ گیا، میں اپنا ہاتھ بھی نہ دھو سکا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ یوں نہ پوچھ لے، تیرا سونڈ پورے فیصل آباد کو میرے قرآن کی تلاوت سناتا تھا، میرے نبی کی اور میرا فرمان سناتا تھا، کیا ہوا؟ تیرا گھر خالی رہ گیا۔ میرے سونڈ والے بھائی، رات کو تو بھی بستر پہ لیٹ کے فکر کریو کہ 15-20 ہزار روپیہ سونڈ کا تو لے کے آیا، لیکن اس سونڈ سے میرے گھر کو فائدہ پہنچا، میرے ایمان کو بھی کوئی فائدہ پہنچا کہ نہیں؟ اللہ نے عبدالحلال سے زیادہ آپ پہ ذمہ داری لگائی۔ اگر یہ آپ اس کی کوریج نہ کرتے، عبدالحلال کی آواز وہاں تک نہ جاتی۔ یہ آج کے جلسے کا سارا سہرا میرے پیارے تیرے سر پر نیت کر لے کہ آج کے بعد یہ میرا سونڈ گانے پہ نہیں، کبڈی پہ نہیں، کشتی پہ نہیں، حالوں کے اندر فنکشنوں پر میوزک پہ نہیں چلے گا۔ جب بھی چلے گا خدا کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے چلے گا۔ رب اکبر کی قسم، پھر آپ روزی ڈھونڈو گے نہیں، روزی ڈھونڈتی خود تیرے دروازے کی چوکٹ پر آ جائے گی۔ کرتے ہو سارے نیت؟ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔